الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه مل کے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی عرصے کے بعد پھر دوبارہ اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے 2-3 مہینے غالباً بیچ میں غیب رہا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے جس کو جمادی الآخر بھی کہا جاتا ہے اس مہینہ مبارکہ میں 22 تاریخ کو حضرت خلیفہ اول خلفاء الراشدین نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف کے آیات اور حدیث سے لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کروں گا تاکہ مختلف موضوعات بھی آ جائے اور علمی معلوماتی ایک بحث ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی تو نہیں ہے مگر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں افضل الناس بعد الانبیاء آپ کا لقب ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر جن کی صحابیت کا اثبات ہوتا ہے
وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن شریف میں ان کی صحابیت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے واضح طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر کیا، اور قرآن آیتوں میں اشارتاً صدیق اکبر کا ذکر آیا۔ صرف 3 آیتوں پہ اکتفا کروں گا اور احادیث مبارکہ سے، اور ضمنی طور پہ جو بھی مسائل آتے جائیں گے، جو بھی نکات آئیں گے، اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسلاف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو قوم اپنے اسلاف سے روگردانیاں کرتی ہیں، جو قوم اپنے اسلاف کی غلطیاں نکالتے ہیں، جو قوم اپنے اسلاف کو نیچا دکھاتی ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی بھی کامیاب قوم نہیں ہے، بلکہ ذلیل و خوار اور ہلاکت والی قومیں ہیں۔ تو ہم مسلمان قوم ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے اسلاف کے احترام جانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور وہ ہمیں قرآن و حدیث نے سکھایا ہے۔ پہلی آیت سورہ توبہ میں جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وہ اصل میں غار ثور کا واقعہ ہے۔ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الشریف، آپ کو اپنے بستر پہ آرام کرنے کا حکم دے کے ساتھ جن کو لے گئے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو 3 راتوں کی خلوت، 3 شب و روز کی خلوت کسی اور کے بغیر صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، اور کوئی نہیں ہے، 3 شب و روز کی خلوت غار ثور میں نصیب ہوئی، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس غار ثور کا تذکرہ رب تبارک و تعالی سورہ توبہ 40 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ۔ پہلے جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ذکر ہوا تو فرمایا اگر وہ مدد نہیں کرتے، اگر وہ ساتھ نہیں دیتے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ خود مدد کرنے والا ہے، اللہ خود مدد کرنے والا ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد کی ہے۔ کب؟ اب مدد تو ہمیشہ ہے، تائید تو ہمیشہ ہے۔ کب مدد کی ہے؟ یہاں پر ذکر فرمانے کے لیے فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان کو کفر کرنے والوں نے نکالا اپنے شہر مکہ سے، جب ان کو نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے ایک جب وہ غار میں تھے۔ ثانی اثنین 2 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی اثنین دونوں میں سے ایک نے
جب وہ غار میں تھے یعنی غار ثور میں تھے، کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے فرمایا، کہا، یقولو کا معنی کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس لیے فرمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب غار میں تھے فرمایا اپنے صاحب سے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے فرمایا۔ تو صاحب کا کیا معنی ہے؟ صاحبہ سے صاحب بنا ہے، جس نے صحبت حاصل کی وہ صاحب ہے۔ صاحب کا اور بھی معنی ہے، صاحب کا معنی مالک کا بھی آتا ہے۔ صاحب شان کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، معاملہ کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس کے مالک کو کہا جاتا ہے صاحب شان۔ صاحب کا معنی مالک کا بھی ہے، صاحب کا معنی ساتھی کے بھی ہے، صاحب کا معنی صحبت یافتہ بھی ہے، جن کے ساتھ صحبت ہو۔ فرمایا لصاحبہ، اپنے صاحب سے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند تر بالا تر ہے صدیق اکبر کی ذات سے، اس لیے یہاں معنی آئے گا صحبت یافتہ یا دوست کا۔ تو یہ صحابی جو کہا جاتا ہے اسی مادے سے، صاحب جس مادہ سے ہے صحابی بھی اسی مادے سے ہے۔ تو کیا بنا کہ یوں اگر مفہوم کے انداز میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں میں سے ایک نے فرمایا اپنے صحابی سے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کیا فرمایا؟ لا تحزن، پریشان مت ہونا، ان اللہ معنا، یہاں ہم دو نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، لا تحزن، پریشان مت ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ نقطہ عرض کرتا چلوں، ذہن سے بات نہ نکل جائے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ معیت کا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آیا جملہ کہ اپنے کلام کے طور پہ اس کو قرآن شریف میں شامل کر لیا۔ یہ قول جو ہے، کہنا، یہ بات جو ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مگر اللہ کو پسند آیا تو قرآن شریف میں شامل کر لیا اپنے کلام کے طور پہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پریشان مت ہونا ابو بکر، اے میرے صاحب، اے میرے دوست، پریشان نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کیا عرش سے اتر آئے تھے؟ ایک سوال یہاں پر، ایک عقیدے پر میں بیان کرتا جا رہا ہوں نقطہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے زبردست قسم کا رد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، علیم ہے، کچھ فرماتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں ہم ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہ موجود مطلق ہے۔ صرف عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہی عقیدہ اسلاف کا ہے، یہی عقیدہ قرآن کا ہے، یہی عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تبھی تو فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لفظ نے کیا کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ڈرے نہیں، پریشان نہ ہونا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے نے کیا کیا؟ ساتھ ساتھ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، حضرت ابو بکر صدیق پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو گیا۔ سکینہ کیا ہے؟ تسکین، طمانینت قلب، بے قراری دور ہو جانا، سکون آ جانا۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل کرے، تسکین نازل کرے، سکینہ نازل کرے، یہ عام سکینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل نہیں ہے، بخالت تو اللہ کی ذات کے قریب بھی نہیں ہے، محال ہے اللہ کے لیے، کیونکہ بخالت کرنا یہ رذائل صفات میں سے ہیں۔ تو اللہ نے جب سکینہ نازل کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بے قراری دور نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ گھڑی سب سے بڑھ کر افضل ترین گھڑی اور افضل ترین وقت تھا، جب رب نے اپنے قدرت کی طرف سے، الوہیت کی طرف سے، سمدیت کی طرف سے روحانی تسکین ابو بکر صدیق پہ نازل کی۔ اور قرآن ہے یہ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادات کریمہ میں، رب تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے، کیا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ تسکین غیبی، تسکین روحانی بھی نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادات قدرت میں سے ہے۔ عادات قدرت کے عادتوں میں سے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تسکین نازل فرماتا ہے، تسکین نازل فرماتا ہے۔ یہ جو لوگ بھاگتے ہیں پیروں کے پیچھے، ولیوں کے درباروں میں جاتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تسکین ڈھونڈتے ہیں، تسکین ڈھونڈتے ہیں۔ صدیق اکبر کو جو تسکین نصیب ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی فیض ہمیں مل جائے، اسی تسکین کا ہی ترجمہ فیض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے فیض الہیہ نازل فرمایا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی لشکر سے مدد فرمائی جو نظر نہ آنے والی لشکر ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسی لشکر ہے جو نظر نہ آنے والی ہے۔ لم تروہا، تروہا کا معنی نہ دیکھے جانے والی لشکر سے مدد فرمائی۔ یہ جو کبوتر کا جالا بنانا، ان کا نظر نہ آنا، نشان قدم کا مٹ جانا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدسیوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یافتہ ہو کے انہوں نے کیا۔ اس کا اشارہ فرمایا رب نے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ سراقہ کا واقعہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب دل میں غلط ارادہ رکھا کہ پکڑ لوں، مکے والوں کو کے پاس لے جاؤں، انعام حاصل کروں، تو اس کا دست جانا، شل ہو جانا، یہ حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بات آئی ہے، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، اصل موضوع پہ آگے چلے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، دین ہے ہمارا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی تسکین، فیض نازل فرماتا ہے، فیضان الہیہ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر،
ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں بے جان دین کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی ہمارا کبھی نہ دیکھے جانے والی لشکر سے بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے، حالانکہ وہ کن فیکون کے مالک ہے، جو چاہے کہہ دے کر دے، مگر لشکر بنا کے رکھا ہوا ہے، لشکر ہے مدد کرنے کے لیے، تائید کے لیے، جو لم تروہا، جو دیکھے جانے والی لشکر نہیں ہے، نہ دیکھے جانے والی لشکر ہے۔ کیوں آپ نے نہیں سنا، نہیں پڑھا بدر میں نہ دیکھے جانے والی لشکر نے کیا کچھ کر دیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں تلوار اٹھا کے ایسے وار کرنے والا ہی تھا، میں نے تلوار کا وار کیا بھی نہیں، سر قلم ہو گیا، در سے سر جدا ہو گیا کافر کا، مشرک کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آئے ہوئے تھے، قدسی آئے ہوئے تھے، وہ جس کی طرف تم نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کروں تو فرشتے تم سے پہلے قتل کر دیتے تھے۔ لم تروہا، نہ دیکھے جانے والی لشکر۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی نچلی باتیں، نچلے کلمے، سفلا کہتے ہیں نچلی چیز کو، جو کہہ رہے تھے کہ مار ڈالو، خانہ بدر کر دو، قید کر دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت سے پہلے مشورہ جو کیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس کو نیچا کیا، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کا ہی کلمہ برتر و بالا ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس میں واضح طور پہ مجھے بتائیے، پوری ہسٹری پڑھیے، ہسٹری دان مورخین سے پوچھئے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں کہ غار ثور میں کہیں کسی کتاب میں، کسی ہسٹری میں، ماننے والے نہ ماننے والے، چاہنے والے نہ چاہنے والے، اپنے پرائے کسی نے بھی ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کسی کا ذکر کیا؟ اپنوں نے بھی ابو بکر صدیق کا ذکر کیا تو غیروں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو اسی سے یہ جو فرمایا گیا کہ لصاحبہ، تو حضرت نص قرآنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا اثبات ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اگر نص قرآنی سے ثابت ہے تو انکار کفر ہے۔ جملہ بڑا کہہ گیا ہوں اور ذمہ داری سے، نص قرآن کا انکار کفر ہے۔ نص قرآنی سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اثبات ہے تو انکار کفر ہے۔ ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، جس میں اشارہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ متذکرہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے موضوع کے طور پہ، رب تبارک و تعالی سورہ 24 پارے کے پہلے دوسری آیت میں، پہلے صفحے میں دوسری آیت میں فمن ازلم سے شروع ایک آیت، اس کے بعد دوسری آیت سورہ زمر آیت نمبر 33 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آئے، وہ کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے والذی جاء
بالصدق، اور وہ جو سچائی ساتھ لے کے تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، وصدق بہ اولئک ہم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو سچائی لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بہ، جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی متقین ہے۔ اور ھدی للمتقین، قرآن شریف سے ہدایت پاتا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر موجود ہے کہ وصدق بہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مردوں میں، آپ کے علم میں ہوگا کہ خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہماری امی جان، ہماری مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور کم سن بچوں میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معراج سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کافروں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی، عرش کی، لامکان کی سیر کر کے راتوں رات واپس تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ سنا، اب تک تو ایمان لا کے جو ہے جو بھی کہتے ہیں اسی پہ ایمان لاتے ہو، جو بھی فرماتے ہیں اسی پہ ایمان لاتے ہو، آج ایسا دعویٰ کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم بھی انکار کر دو گے سن کے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حرم شریف سے نکل کے راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے لامکان تک سیر کر کے واپس راتوں رات تشریف لے آئے ہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ روایت کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، منکر ہے، انکار کرنے والے مشرکین ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے فوراً فرمایا اگر وہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی حق ہے۔ اس میں اصول حدیث تو یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے دیکھ کے لو بات جو کی جا رہی ہے کون کر رہا ہے، جھوٹا تو نہیں کہہ۔ اکبر نے اس اصول کو یہاں نہیں رکھا، فرمایا اگر اس بات میں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کا چرچا ہے، تو ابو بکر صدیق نے راوی کو نہیں دیکھا، بات کو دیکھ کے اقرار کر لیا، اور سب سے پہلے معراج پہ آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے قرآن شریف میں جہاں اشارے سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تیسری جگہ سورہ واللیل کے اندر، اور یہی 3 آیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، سورہ واللیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ بخیلوں کا ذکر آیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔
بخالت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال نہ دینے والے، انکار کرنے والوں کے لیے نار تلظا کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا۔ مقصد آگے ہے، میں اس میں بات نہیں بڑھاؤں گا۔ آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ فرمایا یہ آگ، یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس سے ہم بڑے پرہیزگار کو، اس سے ہم بڑے پرہیزگار کو دور رکھیں گے۔ متقی، پرہیزگار، متقی کا معنی پرہیزگار، اتقا کا معنی بڑا پرہیزگار، بڑا پرہیزگار۔ بلکہ ایک اس کو اگر مبالغہ لیا جائے تو معنی بنے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ جیسے اکبر، اسی طرح اتقا کا معنی بنے گا بڑا پرہیزگار۔ تو رب فرماتا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، متقیوں میں سب سے بڑا ہے، بعد از انبیاء کرام، ان کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے۔ آگے پہچان کروا رہا ہے رب تبارک و تعالی، فرماتا ہے بڑا پرہیزگار وہ کون ہے؟ الذی، بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الذی، وہ جو یؤتی مالہ یتزکا، جنہوں نے اپنا مال دیا اور تزکیہ مال و تزکیہ نفس حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مال دینا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابن جوزی نے تفسیر المیسر کے اندر تفسیر کی ہے کہ یہاں پر الذی یؤتی مالہ یتزکا سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ مال دیا کس نے؟ رب نے۔ دیتا کون ہے؟ رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیا اللہ نے، حقیقتاً بات کر رہا ہوں، حاشا وکلا یہ غلط مفہوم مت نکال لینا کہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے۔ دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ مگر بخاری شریف کی حدیث شاہد ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، او اللہ معطی وانا قاسم، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹھے رہو، مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، اے اللہ بیٹ اولاد دو، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، شادی نہ کرے، دے گا رب، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی، بیٹا ملا، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر نظام ایسا نہیں ہے۔ نظام یہ ہے کہ جس ذریعے سے تمہیں ملے گی وہ ذریعہ اپناؤ پھر مانگو، جس وسیلے سے ملنا ہے وہ وسیلہ لو پھر مانگو، پھر جا کے نظام کے مطابق تمہیں اولاد ملے گی۔ تو پھر اولاد اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، اللہ مجھے اولاد دے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ شادی کریں، پھر جا کے اللہ سے اولاد مانگے۔ یا غلط کہہ رہا ہوں؟
شادی کے بغیر اولاد مانگنا یہ تو مذاق کرنا ہے، کیونکہ اسباب نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، بغیر وسیلے کے بغیر اسباب کے کیا تماشا تم نے لگائے رکھا ہے؟ یہ نظام خدا کی بندی کے خلاف ہے۔ تو اس طرح وسیلے کا ہم قائل ہیں، اور وسیلہ ہے اور دیتا رب ہے، بانٹتے بندے ہیں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ آپ نکال رہے ہو، دیا رب نے۔ زکوٰۃ جب تقسیم کرتے ہو تو تقسیم خود کرتے ہو، دیتا تو رب ہے، تقسیم بندہ کر رہا ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے، اس میں کوئی اشکال والی بات ہی نہیں ہے۔ تو مال دیا رب نے، رب کا دیا ہوا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کے لیے پیش کر دیا، حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کر دیا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کے آزاد کر دیا۔ جیش الاسرا کے موقع پر تنگی کا دور تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو ہے جہاد کے لیے جمع کرو، مال جمع کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مال لایا اور دوسرے صحابہ بھی لائے، ڈیر لگا دیے لوگوں نے۔ جن کے پاس مال زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس کم وہ کم لائے۔ صدیق اکبر کا جو ڈھیر تھا وہ اتنا زیادہ وسیع یا اتنا زیادہ نمایاں نہیں تھا، مگر وہاں کیا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چولہے کی مٹی تک راگ، چولہے کا جو راگ ہے وہ تک اٹھا کے لے آئے، کپڑا سینے کی سوئی تک لے آئے۔ ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں جنگ کے میدان میں کارآمد ہے، راگ کی بھی وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے زخم میں رکھنے کے لیے، کبھی سوئی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ما ابقیت، صدیق اکبر فرماتے ہیں ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ ان کا مال دینا، حالانکہ حضرت عثمان ذی النورین نے بھی مال پیش کیا ہے، مگر صدیق اکبر کا مال دینا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال دینے کا ذکر قرآن شریف میں سورہ واللیل میں فرما دیا۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ ان تینوں آیہ کریمہ اور خاص طور پہ پہلی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا آیہ کریمہ، ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نمایاں ہیں، واضح ہیں۔ کوئی بھی اگر سچا دل سے مسلمان ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث کریمہ ہمارے پاس ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی محبت ایمان ہے۔ الایمان 70 وبدعۃ شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہیں، اور ان شاخوں میں صحابہ کرام کی محبت، خاص طور پہ خلفائے راشدین کی محبت ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔
جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی بھی ان کی خلاف ورزی، ان کے خلاف نہیں کرے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم فاہتدیتم، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پر ضروری ہے، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پہ ضروری ہے۔ یہ جو تراویح کی نماز 2 مہینے کے بعد آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، بلکہ یہ سنت خلفاء راشدین، جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ تراویح سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر جماعت سے تراویح یہ سنت خلفاء راشدین میں سے سنت عمر فاروق اعظم ہے۔ اسلاف کا ادب کرنا سیکھنا چاہیے، جو ادب نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمال درجے کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت محمد ابن الحنفیہ ہے، راوی حضرت محمد ابن الحنفیہ۔ محمد ابن الحنفیہ کون ہے؟ یہ اصل میں محمد ابن علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت محمد ابن الحنفیہ ایران کے جنگ کے دوران، بنو حنفیہ کے جنگ کے دوران، حنفیہ جب لونڈی بن کے آئی، جب گرفتار لوگوں میں حنفیہ بھی آئی، حضرت حنفیہ، تو حضرت مولا کائنات نے ان سے شادی کر لی۔ خاتون جنت کے وصال فرمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے بطن سے حضرت محمد ابن الحنفیہ پیدا ہوئے۔ محدثین نے ان کو سکھا محدث مانا۔ اہل بیت کے آدھا حصہ روایات اہل سنن کے پاس محمد ابن حنفیہ سے ہے۔ حضرت ائمہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان سے بھی روایات ہیں، مگر مولا کائنات سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے والد شیر خدا سے، کیونکہ والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محمد ابن الحنفیہ کوفہ میں بھی رہے، ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے، ان کے شہادت تک حضرت مولا کائنات کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کیا۔ اب اکثر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اپنا بیٹا حضرت شیر خدا کا بیٹا محمد ابن الحنفیہ، حنفیہ ابن الحنفیہ سے وہ مشہور اس لیے ہوئے کیونکہ آپ ان کو ایران میں چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، پھر جنگ کے موقع پہ کوفہ چلے گئے، تو ماں کے گود میں پلا بڑھا تو ماں کے نام سے ان کی شہرت ہوئی۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ جو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، ان سے روایت ہے، وعن محمد ابن الحنفیہ قال، انہوں نے فرمایا، قلت لأبی، میں نے میرے والد سے پوچھا یا میرے والد سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان کون؟ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ابا جان کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ بیٹے نے والد سے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، قال ابو بکر، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
قلت ثم من، میں نے پوچھا ان کے بعد پھر کون ہے افضل؟ قال عمر، ان کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا، یعنی ایک وحشت ہوئی دل میں، خوف ہوا اس بات پہ کہ میں اگر پھر پوچھوں کہ ان کے بعد کون ہے کہیں عثمان نہ کہہ دے، کیونکہ میں اپنے والد کو ہی چاہتا تھا کہ وہی کہے کہ میں افضل ہوں، تو میں نے خود کہا، ان سے پوچھا نہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، میں اگر پوچھوں کہ ان کے بعد کون ہے، مجھے یہ لگا کہ عثمان کا نام آپ کہیں گے، تو اس لیے میں نے ان کے بعد کون ہے نہیں کہا، جملہ بدل کے کہا ثم انت، اس کے بعد آپ ہیں افضل۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، مولا کائنات نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ عاجزی کا مقام تھا۔ شیر خدا فرما رہے ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فمولاہ علی، من لا لہ مولاہ فمولاہ علی، وفی روایت اخری، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی آپ میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ عاجزی کا انداز دیکھی تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر یہ باتیں یہ کہا جائے کہ مولا کائنات نے عاجزی کے طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو عاجزی کے طور پہ کسی کا نام اس طرح لینا یہ جھوٹ میں شامل ہوگا۔ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا اس طرح کے سوالات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹا اس طرح کے سوالات یہ ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے، یہ جواب ہوتا۔ اگر خود افضل ہوتے، کہنا نہیں چاہتے ہو تو کہتے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ان سوالات میں مت پڑھو۔ جب فرما دیا واضح طور پہ کہ ابو بکر ہے اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ واضح طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فاروق اعظم کی شان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جن کے اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مقتدی اور حضرت ابوبکر صدیق بنا کے تو نہیں کہہ رہا نا، یہ واضح طور پہ تاریخ ہے۔ حضرت فاروق اعظم امام اور حضرت علی المرتضیٰ مقتدی، حضرت عثمان ذی النورین امام اور حضرت علی المرتضیٰ مقتدی۔ آج کل ایک عجیب ہی حالات دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی سیادت کے اظہار کے لیے مولا کائنات سب سے افضل ہے کا رٹ جو لگایا جا رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے اپنے سید ہونے کے لیے یہ ہونا چاہیے اگر تم شیر خدا کا بیٹا ہو تو باپ نے جو کہا ہے، والد نے جو کہا ہے، جد امجد نے جو فرمایا ہے اسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے آنے والی نسل کو ان باتوں سے آگاہ کریں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے کس مرتبے پر ہم کس انداز میں مانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کرنے کے لیے نبی مکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟
وہ عاشق رسول نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کوئی اگر کہے صدیق اکبر کے عشق میں، محبت میں، کہ صدیق اکبر ایسے ہیں کہ ان کے سامنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان کچھ بھی نہیں ہے، ان کی شان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ابوبکر صدیق کی شان بڑی ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مقام ہے۔ شریعت شریعت ہے، اس کو مانو، اپنی طبیعت کو شریعت مت بناؤ۔ طبیعت جو چاہ رہی ہے اس کو حق ثابت کرنے کے لیے توڑ موڑ کے دلائل مت لاؤ، جو دلائل کہیں ان کے پیچھے چل پڑو۔ آگے یہ فضائل کے باب میں اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ بڑی پیاری ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور کثیر الروایت صحابی ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روایت حضرت ابو سعید الخدری کر رہے ہیں اور فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ما من نبی الا ولہ وزیران، کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس کے دو وزیر نہ ہو۔ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، ہر نبی کے دو وزیر آسمان کے رہیں، دو وزیر زمین کے رہیں۔ فَأَمَّا وزیرائی، میرے دو وزیر، من اہل السماء، من اہل السماء، آسمان میں سے، فجبرائیل و میکائیل، میرے دو وزیر، آسمانی وزیر کون ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام۔ وَإِمَّا وَزِيرَيْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اہل زمین میں سے میرے دو وزیر، فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بنا کے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات اگر سمجھ آئے تو چھوٹوں کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، عقل اگر ہے، عقل اگر نہیں ہے تو بوڑھے بھی نہیں سمجھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے دو وزیر اہل سما میں سے جبرائیل و میکائیل ہیں، میرے دو وزیر زمین میں سے، اہل زمین میں سے ابو بکر اور عمر ہے، تو خود کیا ہوئے؟ شہنشاہ کائنات کہیں تو برا نہیں لگنا چاہیے، شہنشاہ کائنات ہیں، سرکار کائنات ہیں، آسمان پر بھی سلطنت ہے، زمین پر بھی سلطنت ہے۔ پہلے سلطنتیں کرتے رہیں، آتے رہیں، پہلے سلطان آتے رہے اور جاتے رہے، ان کے جانے کے بعد سلطنت ختم ہو جاتی تھی، دوسرے نبی آئے سلطان بن کے، ان کی سلطنت چلتی رہی، پھر ایک دور میں کئی سلطان بھی آئے ہیں، مگر یہ آخری سلطان ہے، ان کا دور ابدالآباد تک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر فرمایا، اپنا کیا فرمایا؟ وزیر فرمایا ہے۔ اور
آخری حدیث جو آج کی اس نشست میں سنانے جا رہا ہوں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، معذرت کے ساتھ یہ جو پچھلے حدیث تھی جس پہ ابھی بات ہوئی وزیرِ فی السماء والارض، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی سنن جامع الترمذی، جامع الترمذی کی حدیث ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بین راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیہ، 14ویں کی رات تھی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہوئے، بات چیت ہو رہی ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں، قلت، بات چیت ہو رہی ہے، لیلۃ ضاحیہ ہے اور ستارے بھی چمک رہے ہیں، قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں جو گن نہیں سکتا کوئی، اتنے بے شمار تارے ہیں، اتنے جتنے تارے ہیں اتنے عدد میں کسی کا عمل ہے، کسی کے پاس حسنات ہے، اچھائیاں ہے؟ قال نعم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں ہے، عمر، وہ شخص عمر ہے، وہ شخص عمر ہیں جن کے حسنات آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں قلت فأین حسنات ابی بکر، اگر عمر کے یہ حسنات ہیں کہ آسمان کے ستارے ان کے مانند ہیں تو میرے والد ابو بکر صدیق کہاں گئے؟ قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم کے تمام حسنات، تمام اچھائیاں، نیک اعمال ایسے ہیں جیسے ابو بکر صدیق کا ایک عمل ہے۔ اس لیے تو فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر زندگی کے تمام جو کچھ بھی حسنات میرے پاس ہے وہ خود لے لو، ایک رات کی برکتیں، فضیلتیں، تسکین، سکینہ نازل والی ہونے والی جو رات تھی غار ثور کی، اس ایک رات کی عبادت مجھے دے دو۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا وہاں نمازیں پڑھتے رہے؟ کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں؟ کون سا عمل تھا؟ جہاد کیا، جان کے بازی لگا دی وہاں پہ دین کے لیے؟ نہیں، صرف عشق رسول میں مگن ہو کے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتے رہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ عبادت، وہ عمل، وہ حسنات مجھے دے کے زندگی بھر کے حسنات لے لو ابو بکر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے، ان کو مان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو کے صحابہ کرام بنے، صحابہ کرام کو دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تابعی کرتے رہے، تابعین کو دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تبع تابعین کرتے رہے۔ ہمارا ایک تسلسل ہے، دور کے بعد دور، دور کے بعد دور، زمانے کے بعد زمانہ، زمانے کے بعد زمانہ، محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر دور سے گزرتے ہوئے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہے۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، صحابہ کرام سے لے کے اسلاف کرام کو ساتھ رکھتے ہوئے، ان کے ادب کرتے ہوئے، بے ادبی و گستاخی کر کے
اپنے اسلاف کو جٹلاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے یہ جو طور طریقہ ہمارے پاس پہنچا ہے، کیا قرآن شریف میں اس کی پورے طور پہ وضاحت ہے؟ نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ حدیث پاک میں کھولیں تو سب حدیثیں ملا کے دیکھیں تو پوری نماز کی تفصیل نہیں ملتی۔ اعمال صحابہ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ اکرام کو ہم نے کیسا دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ تو یہ جو طور طریقہ ہمارے پاس ہے، ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلاف کی برکت سے ہے۔ اسلاف کو جٹلانا گویا آدھا دین کو جٹلانا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کا احترام کریں، ادب کریں، اور دینی اسلاف کے بھی احترام کریں، اور نسل در نسل اسلاف جو ہیں ان کے بھی احترام بندوں پر ضروری ہے۔ بیٹا ہو باپ کا انکار کرے، باپ کے عظمت شان کے انکار کرے، باپ کا انکار کرے، تو وہ انسان ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، وہ تو دینی اسلاف ہوں گے۔ جو نسلی اسلاف ہیں ان کے بھی احترام ضروری ہے، اور یہ دین کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا ادب، ہر طرح سے اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فیض کو جاری فرمائے، ہمیں مستفیض فرمائے۔